کبھی کبھی ہم اداس نہیں ہوتے لیکن ہم میں سب کچھ اداس ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے کچھ دنوں کی ملا کر، جب میں تھوڑا ڈاؤن فیل کر رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ باہر جاتی ہوں، ذرا ٹھنڈی ہوا کو انجوائے کر کے آتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ اپنے کوئی فیوریٹ چیز بنا کر کھاتی ہوں، اور اچاری کڑاہی از مائی فیوریٹ۔ کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کا موڈ اچھے کھانے سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس میں سے ایک میں بھی ہوں، لیکن کھانا میری پسند کا ہو تو۔ خیر یہ میں امی علی بنا رہی تھی ساتھ والوں کے لیے، اور یہ میری فیوریٹ کڑاہی۔ اس کے بعد میں اگلے دن اٹھی بنا ناشتہ کیے، میں ویسے ہی باہر چلے گئی کیونکہ طبیعت پھر بھی اوکے فیل نہیں کر رہی تھی۔ ہاں میں ایسے ہی ٹائم سپینڈ کرتی ہوں جب میرا دل چاہتا ہے، کیونکہ سنیکس سے اچھا ہے کہ آپ اکیلے رہو۔ اچھا ایک تو مجھے یہ دھوپ کی سمجھ بھی نہیں آتی، مطلب کہ جب میں یہ سوچوں کہ آج دھوپ ہے تو مجھے جو ہے نا وہ سردی کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ اب جیسے آپ دیکھیں کہ بالکل ایسے ٹنا تیز دھوپ چل رہی ہے اور میں گھر سے نکل گئی، لیکن جب میں چلتے چلتے اتنا دور آ گئی تو دھوپ نے کہا اوکے جو تھا یہیں تک تھا، اور اچانک سے بادل آ گئے اور سردی اتنی زیادہ ہو گئی کہ میرے ہاتھ بالکل ریڈش ہو گئے اور نم ہو گئے۔ خیر میرے پاس اب اور کوئی آپشن تو تھا نہیں، میں نے سوچا کہ اب اتنا آگے آ گئی ہوں، چلو تھوڑا سا اور آگے بھی چلے جاتی ہوں۔ لیکن سینز اچھے تھے تو پھر سے میں نے کیمرہ سیٹ کیا ایک جگہ، اور میں نے سوچا کہ چلو ویوز کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، میموریز ہی صحیح۔ مجھے چلتے ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے اور مجھے بھوک لگ گئی کیونکہ میں نے بریک فاسٹ بھی نہیں کیا ہوا تھا، اور پھر مجھے اچانک سے یاد آیا کہ آئی ہیو فروٹ چاٹ ود می، جو میں لے کر آئی تھی ساتھ میں، جو کہ میں نے سوچا تھا کہ دھوپ ہے باہر تو چلو کہیں اچھی جگہ بیٹھ کر کھاؤں گی۔ خیر اس کے بعد میں سیدھا آئی گھر، شام ہو چکی تھی اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھنے کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور کب رات ہو گئی۔ میں نے باہر دیکھا تو بالکل ایسے اندھیرا ہو چکا تھا۔ اپنے دھیان کو میں نے ہر ممکن کوشش کی ادھر ادھر ڈائیورٹ کرنے کی۔ اس کے بعد میں اٹھی اور سوچا کہ چلو کچھ کھا لیتے ہیں، تو فروزن پراٹھا بنا لیا، ڈنر کیا اور ایسے سارا ٹائم گزر گیا۔ آپ بتائیں آپ ایسے موڈ میں کیا کرتے ہیں؟ اوکے بائے۔